ان ایام میں سے 9 ذی الحج کا روزہ ہے، جسے یوم عرفہ کا کہا جائے۔ 9 ذی الحج کا روزہ آپ نے رکھنا ہے، اور یہ روزہ اجر اور ثواب کے لحاظ سے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، آپ نے خبر دی ہے کہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، جو حاجی وہاں نہیں رکھتے، جو حج پر نہیں ہے، ان کے لیے یہ سنت ہے، ان کے لیے مسنون و مشروع ہے۔ فرمایا جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے آئندہ آنے والے سال کے، اور ایک جو سال گزر چکا ہے 2 سالوں کے گناہ اللہ ایک روزے کی برکت سے معاف فرما۔ 2 سالوں کے گناہ، روزہ ایک ہے، گناہ کتنے معاف ہو رہے ہیں؟ 2 سالوں۔ اور پھر فضیلت کیا ہے؟ 1 سال وہ گزرا ہوا اور 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے۔ ذرا آپ سوچیں کہ جو آپ نے آئندہ گناہ کرنے، جو آپ سے آئندہ گناہ ہونے، اللہ کے علم میں اللہ نے اس روزے کی برکت سے آنے والے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور آگے پھر اگلے سال 9 ذی الحج آئے، پھر آپ روزہ رکھیں تو پھر اس سال کے بھی آئندہ سال کے زندگی گزر سکتی ہے، لیکن آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہ سکتا اگر صرف آپ ایک روزہ، یہ زندگی بھر کا یہ ایک جو اندر روزہ، اس کا بلا ناغہ آپ رکھتے رہے تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ آپ کے معاف کرتا رہے۔ لیکن یاد یہ بات رکھے، بندہ کہے گا صغیرہ معافی ہوئی، کبیرہ کی معافی نہیں ہوئی، تو یہ بات ذرا سمجھ لے کہ صغیرہ گناہ پر توبہ نہ کی جائے، صغیرہ گناہوں کے پر نیک اعمال نہ کیے جائے تو یہ پڑے پڑے یہ گناہ بھاری ہو جاتا، یہ فسنی ہو جاتا، یہ کبائر میں شامل ہو جاتا۔ بار بار تکرار کرنے سے، بار بار اصرار کرنے سے، بار بار وہ گناہ دہرانے سے وہ چھوٹے نہیں رہتے۔ اس لیے ان اعمال کو غنیمت جانی، جن اعمال کی وجہ سے آپ کے لیے یہ گناہوں کی معافی کی خبر ہے، بشارت۔ مشقت تھوڑی ہے، محنت تھوڑی ہے، کام تھوڑا ہے، اجر عمل تھوڑا ہے، اجر بہت زیادہ ہے۔ یعنی ایک 9 ذی الحج کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے۔ ایک تو ہے نا 9 ذی الحج کا روزہ، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کل سے روزے رکھنا شروع کر دیں تو یہ عمل بھی مسنون۔ سیدہ قنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، یعنی 2 سے شروع کریں، آج سے شروع کریں، کل سے شروع کریں گے روزہ تو رکھتے جائیں۔ 9 ذی الحج کا روزہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا، یعنی پورے 9 دنوں کے بھی رکھے جا سکتے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھا جا سکتا ہے۔ 9 کا تو الگ مسنون ہے، لیکن ان دنوں میں روزے کا اہتمام، انصرام، اس لیے محدثین نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں وہ سارے اعمال جو مختلف اوقات میں، مختلف دنوں میں، سال میں تقسیم ہے، وہ سارے کے سارے اعمال ان 10 دنوں میں اکٹھے ہو جاتے۔ نماز ان میں ہے، روزہ ان میں ہے، صدقہ قربانی ان میں ہے، حج ان میں ہے، عمرہ ان میں ہے، یعنی وہ سارے اعمال جو سال بھر مختلف دنوں میں تقسیم ہے، وہ سارے کے سارے ان 10 دنوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر کو، ثواب کو اس لیے بڑھا دیا۔